یہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا مانگتا رہا کرے کہ یا اللہ مجھے یہ سیدھے راستے پر ہمیشہ رکھ، میری جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام پر مجھے قائم و دائم رکھے، جب دنیا سے جاؤں تو دین اسلام پر جاؤں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کوئی انسان مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، مرتے وقت وہ دین اسلام پر دنیا سے چلا جائے۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے اور سوشل میڈیا پر آپ کو وہ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی ہوں گی کہ اہل حدیث مسلک کے عالم ہیں، وہ ابھی 2-3 دن پہلے وہاں لاہور کے اندر غالباً وہاں پر جو ہے جلسے میں خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، عظمت صحابہ کے عنوان سے پروگرام تھا، جلسہ تھا، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے صحابہ کی عظمت بتا رہے ہیں، صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، صحابہ کی مدح بیان کر رہے ہیں، اور اچانک جو ہے قرآن پاک کی آیت ان کی زبان پہ تھی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ آیت ابھی پڑھ رہے تھے کہ وہیں پر ان کی روح نکل گئی اور وہیں پر ممبر سے نیچے گر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی ہے، اور ہر انسان رش کر رہا ہے کہ کاش ہماری موت بھی اسی طرح ہے کہ قرآن کی آیت زبان پر جاری ہو، صحابہ کی مدح انسان کر رہا ہو، تعریف کر رہا ہو، اور اس طرح انسان دنیا سے چلا جائے۔ صحابہ نے ان کا استقبال کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ صحابہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا، اللہ نے جنت کا ٹھکانہ روح نکلتے ہی دکھا دیا ہوگا۔ تو ہر انسان یہ چاہے کہ میری موت اس طرح آ جائے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور ویڈیو میرے سامنے آئی کہ انڈونیشیا کے ایک عالم ہیں، وہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور حدیث بیان کرتے کرتے اس میں حدیث جو ہے جس میں کلمے کا ذکر ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ورد زبان پر ہے کہ اسی وقت ان کی موت واقع ہو گئی، وہ ممبر سے نیچے گر گئے اور اس طرح ان کی روح نکل گئی۔ تو یہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی موت اس طرح آتی ہے، اور یہ جو موت ہے یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو دین اسلام کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جن کی صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت ہوتی ہے، دین کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، ہر وقت زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہوتا ہے، ہر وقت زبان پر صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں، ہر وقت اچھائی ان کی زبان پر ہوتی ہے، برائیاں نہیں ہوتی، ان لوگوں کو پھر موت بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہی دیتے ہیں۔ اور پھر زبان پر کلمہ جاری ہو مرتے وقت، اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ مسواک ہے، انسان مسواک کا استعمال کرے۔ جہاں اس کے 70 فائدے ہیں وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرو تو مسلمان ہو کر مرو۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مسلمان ہو کر مرو، تو اس لیے یہ انسان جو اس فکر میں رہے کہ میری موت ایمان پر آئے، میرا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہو، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ ہماری موت اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ورنہ تو بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ دین اسلام پر چلتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخری وقت کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل گئے کہ کفر پر موت آ گئی، خاتمہ کفر پر ہو گیا۔ تو اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ بھی ہر وقت ڈرتے تھے، جنت کی بشارتیں مل گئیں لیکن ڈرتے تھے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، یا اللہ مجھے ایمان پر خاتمہ دینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے۔